جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ ہے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا، جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا، ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی حکام کی بھی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی حکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا وہ۔ دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو، بہت زیادہ وصیتیں کی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، آپ نے وہی نہیں کیا تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں وہ تو ویسے ہی، اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا، جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا۔ وراثت تو بہت دور کی چیز ہے، بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا، وہ سب سے اہم تو یہ ہے۔ تو اب آپ بتاؤ اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے۔ اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں۔ پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے، پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے، زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں، یہ کم درجے کا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے۔ اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ اس سے بھی زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، ان کو نوٹ کر لیا کریں۔ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڈے ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں نا، ہم تو رفع یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال لیکن کر لو۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے، نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی۔ دلائل دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے دلائل ہے، زور سے آمین ہے، آہستہ آمین ہے، ٹانگیں چوڑی ہیں پتلی ہیں، یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے۔ بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے، ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا، لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے، تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا، مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف کہ پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے۔ دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو، ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو۔ خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی، عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا، عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے، راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ دوسرے فریق نے، صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں
نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی. تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا، اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے. تو جج بھی نہیں تھا کوئی. ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا. تو صحابہ کرام کے دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا. اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا، کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دی ایک دوسرے کو، بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے. تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر، کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا. نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی. تو دوسرے دلائل کے پیش نظر، کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے، اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، تو اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا. سمجھ رہے ہو؟ ہٹا دیا اپنے ظاہر سے کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا. یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے. بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ، بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے. ادھر ظہر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا، ظہر کا وقت قضا ہوا، ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی. ادھر مغرب پڑی، مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے. جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی. سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے، سفر میں حقیقت میں جمع نہیں. جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور اس پر دلائل ہے. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا، اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے، تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہے. پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی دو نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں.
بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اس سے پانچوں نمازیں مراد ہیں. تو میرا مقصد ابھی دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر، کتاب کا صفحہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. علم عمق اور گہرائی ختم. تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. قرآن، حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں، دونوں میں ہے. ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے، ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج اور حج کے علاوہ کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے. پھر بھی بہرحال دوسری طرف بھی فقہا ہیں، ہم ان کے مذہب، ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں. اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے، اس کے لیے امام شافعی کی تقلید میں وہ یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کم علم ہوں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو، ان کی رائے پر عمل کرو. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدعت چل پڑی ہے کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا، یہ بدعت نہیں، نمبروں کے ساتھ حدیث، آگے جو اس کے مفہوم، نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا، پھر اپنی رائے کو سب پہ تھوپنا کہ حنفی ایسے کرتے ہیں، حنفی قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں، حنفی جو ہے وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. آپ کبھی ابو حنیفہ کو ہم سے سمجھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا. بہت مضبوط رائے ہوتی ہے، بہت مضبوط رائے. تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل، ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں پہ اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ ہی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا، سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے، جو جائز بھی کہتے ہیں، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے، تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے، گنجائش دیتے ہیں، گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے، بہت کم ہوا ہے، یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے، یہ بہت کم ہوا ہے، یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو، آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی، سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے، لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ، اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو، وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے.
یہ اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے, ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے, اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا. سمجھ رہے؟ دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی, بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی, یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو, اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ, تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کی ہے. اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ نماز. بلکہ اختلاف ہوا, ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے, دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی. ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے, اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. نا فرض نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف. اور پھر نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, 5 نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو درمیان میں اثر آتی ہے, یعنی وہ پہلا نماز, اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین نماز. تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوعیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اتنا شدید, یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں. اس کے باوجود 2 متضاد رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. کسی پر بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی, بولنا پڑے گا آپ کو. اب کسی پہ بھی ملامت نہیں کی ہے آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے پیدا کرنے والے, اپنے پالنے والے کی غلامی کرو. تو غلامی پر دونوں نے پورا عمل کیا. اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا, جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو, اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے. بھئی اب رائے کو کیسے تبدیل کرے؟ ایک کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں, ایک کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھنی ہے. اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آ کے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا.
مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے، ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا۔ میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے، مقصد نہیں بنایا، بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا، جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے، کپڑے استری کیے، پہن کے مسجد میں آ گئے، اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ دیکھیں، جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا، وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہے، ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ملحد پر میں بات نہیں کروں گا، بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی، ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا، اسلام کے خلاف۔ اس میں میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے، عورت کے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے، نقصان مرد کا ہے، اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزوں میں تو آپ کے ماتحت ہے۔ تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ تو یہ بیان کیا تھا، اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے، ملکیت، ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے یہ لفظ نکالا۔ حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے۔ اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے، مرد مالک ہے، عورت کیا ہے، اس کی غلام، گویا مملوکہ ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ تو محترم نے جو ملحدین ہیں ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے، طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، آدھے پہ عمل
نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں, رہتے دوسرے کنٹری میں ہو, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرست انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا, اچھالے گا فوراً وہ. تو ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین, ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول, یہ بھی برا ہے اگر, تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول, بولو بھائی, نہیں تھا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول, بولو, نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا, تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے, تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں, جس کے ساتھ رات گزارے, جہاں ٹائم گزارے, کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف, نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ, اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. تو خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, موضوع تو ہے دماغ میں لیکن بات کہاں پہنچی تھی. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھئی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی, اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے, اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے, جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی. دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے. احتیاط نہیں کر رہے, بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا ہوا ہے. میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں, یہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان. آپ کہیں گے خود کون سا کوئی احتیاط کر رہے ہو. اور یہ والا ماسک اہم ہی بیکار ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے. اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا, ہاں کیا نام ہے اس کا, N95. تو لگا لیا کریں ماسک کو, ثواب ملے گا انشاءاللہ. احتیاط پر عمل کر لیں. مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا. جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں ہے, اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں. اور اسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے
ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے, اچھی نرسیں تھیں, یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں. اب ایویں جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو, اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس. لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ پھینکتے رہو. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کرونا سے ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, پوری دنیا بے وقوف ہے, ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں, اب جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر, ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے اصل. تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے, اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. احتیاط کرو, باقی یہ کہ ڈرو نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہوئے ڈرو نہیں. موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے, یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے. تو اگر زندہ چاہتے ہو, زندگی چاہتے ہو اپنی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, بوڑھے والدین کی بھی, تو احتیاط کر لو بھائی. باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے, تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو, بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ
یہ غمزدہ نہیں ہے. لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے, خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئیں. قالوا, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے, جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو, اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, وہی ایسے چیخ رہے, پاگل ہو رہے, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ ہو. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا
سنا نہیں. اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہے ہیں. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے, یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا, چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی. آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں, اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرأت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا 21 توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے, تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا. لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا.
تو کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہے؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین, میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا,
7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے, پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھی, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک لٹک کے جائے گا, کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے, سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. اور میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کہتے آزما لیا. پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد, کیا خوب بندہ, صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ
اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے, میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں, یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, فرمایا آزماتے رہیں گے.